تو آج کی اچھی بات یہ ہے ناظرین کے مشکلات اور جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا وہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. ہم بہت زیادہ ان سے پریشان ہوتے ہیں لیکن ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مشکلات اور آزمائشیں آپ کو مضبوط بناتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہتی کہ نہ صرف مضبوط بناتی بلکہ انسان کو نا جینا سکھاتی ہے. بالکل آپ نے یہ بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں سے ہم نے ہرگز نہیں ڈرنا. یہ آپ کو مضبوط بھی کرتی ہیں جیسے کہ شیری نے کہا اور آپ کو جینا بھی سکھاتی ہیں. اب بتاتی آپ کو یہ ہے کہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے. یہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے چیلنجز سے نمٹنا ہے. لیکن جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے خود بخود آسان ہو جاتی ہے. دلوں سے بغض نکل جاتے ہیں, آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. راحتیں بانٹنے سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کے دل بھی رحم ترین بن جاتے ہیں تو ساری مشکلات ختم ہوگی, انشاءاللہ ضرور ختم ہوں گی. بالکل. اور کہتے ہیں نا کہ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہر اس دل کی مدد کرے, ہر اس دل کی مدد کرے جو ہر وقت خود کو مضبوط ظاہر کرتا ہے, لوگوں کو ہنساتا ہے. سب کو ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو تسلیاں دیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن رات کی خاموشیوں میں سب سے زیادہ ٹوٹ کر وہی دل روتا ہے, وہی انسان روتا ہے. اور ہم شاید یہ کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں نا مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے, چاہے وہ عطا کی صورت میں ہو یا آزمائش کی صورت میں ہو. اصل خوبصورتی جس کو کہتے ہیں نا ہم کہ اصل بیوٹی وہ ہے صبر اور شکر, کیونکہ باقی چیزوں میں کیا ہی رکھا ہے, ہم کیا ہی حاصل کر سکتے ہیں. باقی چیزیں کیا ہے, نفرت ہے, حسد ہے, تشدد ہے, جبر ہے, ان سب سے ہم کو باہر نکلنا ہے. جب ہم ان سب سے باہر نکلیں گے تو ہم زندگی کو بھرپور طریقے سے جی سکتے ہیں, کیونکہ آپ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنے والے. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. اس لیے آپ حالات سے, مشکلات سے نہ ڈریں اور جتنا ہو سکتا ہے بھرپور طریقے سے اپنی زندگی ڈٹ کر مقابلہ کریں. جتنا آپ جیسے کہ کہتی ہیں, آپ نے بھی یہ بات کہی نا, جتنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے صبر اور شکر کے ساتھ, آپ کا جو اللہ پر ایمان ہے نا, جو توکل ہے, وہ آپ کا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لائک دس ٹو شیل پاس. ہم نے بڑا کامنلی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں لیکن ہم شاید یہ ایکسیپٹ کرنا بھول جاتے ہیں کہ ہاں یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو جناب خبر وہی انداز میں ہمیں اب جلدی سے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں امریکی پارلیمنٹ نے صدر ٹرمپ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں. ایران جنگ کے معاملے پر امریکی صدر کو بڑا جھٹکا. ایوان نمائندگان میں صدر کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور. قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی. یاد ہے آپ لوگوں کو یہ معاملہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اور اس حوالے سے آگے چل کے بھی بات کریں گے. لیکن جی امریکی صدر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہے. ممکن ہے کہ ہفتے کے آخر تک کوئی پیش رفت ہو جائے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہیں. مستقبل میں مشتبہ خامنہئی سے ملاقات کا بھی انہوں نے اندیا دے دیا ہے. اب یہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے اور کتنے وہ پازیٹیو نظر آئے اس ملاقات کے. تو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ واشنگٹن سے رابطہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی. واضح کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا. امریکی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل کے جنگ بندی مذاکرات کا اعلامیہ جاری. فریقین کا جنگ بندی برقرار رکھنے اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا. 22 جون کو دوبارہ میز پر بیٹھیں گے. جی تو یہ 22 جون کی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جی ایک اور تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست کی. اگر ہم بات کریں تو وہ جی یہ ہے کہ 7 جون, کیونکہ اس دن ہونے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات. تو جی کس حلقے میں کس کا ہے زور, سیاسی گہما گہمی اور ہے جوڑ توڑ. گلگت بلتستان کا انتخابی میدان سجنے میں ناظرین صرف 3 روز باقی رہ گئے. انتخابی مہم کافی عروج پر ہے. جلسے جلوس اور جو کارنر میٹنگز کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. اور سما کی گلگت بلتستان پر مسلسل نظر ہے کیونکہ رپورٹرز کے جال کے ساتھ الیکشن کی سب سے بڑی کوریج, انتخابات سے متعلق سب کچھ سما آپ کو دکھا رہا ہے اور پورا پاکستان اسے دیکھ رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی آگے پروگرام میں چلے کر آپ کو تفصیلاً اپڈیٹ کریں گے. اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں جناب نئے بجٹ کے بارے میں. نئے بجٹ پر پی پی اور حکومت کے اختلافات برقرار ہیں. سبسڈی اور صوبوں کے رضاکارانہ شیئر پر تحفظات جوں کے توں ہیں. بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کی تجویز پر اتفاق ہو گیا. مذاکرات کا اگلا دور بلاول بھٹو کی
گلگت بلتستان سے واپسی پر ہوگا. جی اور جی کھیل کے میدان سے ایز یوزول ہم خبر بھی شامل کرتے ہیں، آپ کو نئے انداز کے ساتھ بھی بتاتے ہیں کہ ون ڈے سیریز جیتنے کا ہے یہ مشن. پاکستان اور آسٹریلیا تیسرے اور آخری میچ میں آج ٹکرائیں گے. بہت امپورٹنٹ میچ ہوگا. سیریز 1-1 سے برابر ہے. اب کسے کھلائیں کسے باہر بٹھائیں کیونکہ بڑا ڈیسائسو میچ ہونا ہے. گرین شرٹس کی پنک 11 پر مشاورت بھی جاری ہے. لیٹس سی اینڈ گڈ لک ٹو ٹیم گرین. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ میچ ہمارے نام رہے گا، جیت ہمارے نام رہے گی. جی سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل کی جنگ بندی مذاکرات میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. فریقین کا جنگ بندی برقرار رکھنے اور بات چیت کا جو عمل وہ جاری رکھنے پر اتفاق سامنے آیا ہے اور 22 جون کو دوبارہ بات چیت کی میز پر بیٹھیں گے. مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا اور اس اعلامیہ کے مطابق جنگ بندی حزب اللہ کی جانب سے حملوں کے مکمل خاتمے اور جنوبی لبنان کے علاقے سے تمام اہلکاروں کے انخلاء سے مشروط ہے. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کہیں نہ کہیں لبنان والے پوائنٹر پہ بات کرتے تھے کہ یہ بھی ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہو سکتا ہے، ایک پوائنٹر بن سکتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی جو ابھی کرنٹلی پیش رفت ہے وہ کچھ یہی بتا رہی ہے. بالکل آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فریقین نے امریکہ کی ثالثی میں ایسے پائلٹ زون بنانے پر اتفاق کیا ہے جہاں لبنانی فوج کو مکمل اور خصوصی کنٹرول حاصل ہوگا. تمام غیر ریاستی عناصر کو وہاں سے نکالا جائے گا. یہ اقدامات ایک جامع امن اور سلامتی کے معاہدے کی جانب پیش رفت کو ممکن بنائیں گے. بالکل، تو یہ بڑا ایک لیٹس سی کہ اس میں ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے یہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن جی ایران جنگ کے معاملے پر امریکی صدر کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایوان نمائندگان نے صدر کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے. اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بیسکلی جو ریزولوشن پاس ہوا ہے، جو قرارداد پاس ہوئی ہے، اس کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ پڑے ہیں. 4 ریپبلکن اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کی یہ اپنی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اپنی پارٹی کے 4 لوگوں اور اپنی ہی پارٹی کے 4 لوگوں نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا ہے. اور اس حوالے سے ہم گاہے بگاہے یہ بات کرتے رہے جب ہمارے اینالسٹ بھی جوائن کرتے ہیں. جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، جو امریکہ کی جانب سے جو بھی ڈیسیجنز لیے گئے، امریکی صدر کی جانب سے جو فیصلے لیے گئے، اس میں ہماری بھی جب کچھ ریپبلکنز سے بات ہوتی رہی ہے تو انہوں نے بھی ظاہر سی باتیں اس حوالے سے جو بھی جنگ کا سینیریو ہے اس میں ہر ریپبلکن کا یہی ان کی میجورٹی کی رائے ہے کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس تمام تر معاملات سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. بالکل، انہوں نے بتایا کہ جب جنگ بندی کی بات آتی ہے تو ان کی اپنی پارٹی سے ہی ٹرمپ کے اگینسٹ آوازیں جو ہیں وہ اٹھنے لگ جاتی ہیں. تو اب ہم وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. تو کانگریس کی منظوری کے بغیر یہ نہیں ممکن، یہ بھی آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں. اور ہم سن رہے ہیں ابھی کچھ دنوں سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وی آر ویری نیئر ٹو دا ڈیفینیٹلی دا اگریمنٹ اینڈ لیٹس سی کہ اب وہ معاملات کس جانب بڑھتے ہیں. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کچھ اشارتاً کہا ہے کہ ممکن ہے ہفتے کے آخر تک کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے. جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایران کبھی نیوکلیئر صلاحیت حاصل نہیں کرے گا، جو ایک ان کا اپنا انداز ہے کہنے کا اور جس طریقے سے جو ایک فائنل کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے جس پر امریکہ ہمیشہ سے ایک ڈیڈ لاک ہے اور اس پہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن جو کہ تو ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بھی ظاہر سی بات اگر ہم تھوڑا سا کوئکلی دیکھ لیں کہ ایران کا یورینیم تباہ کر دیں گے، یہ دعویٰ بھی انہوں نے کیا ہے. اور ایرانی سپریم لیڈر امریکہ سے مذاکرات میں شامل ہیں. مستقبل میں مشتبہ خامنائی سے ملاقات کا انہوں نے اندیا بھی دیا ہے. یہ ملاقات اگر ہوگی نا تو یہ بہت ایک تاریخ ساز ملاقات ہوگی، ایک بہت ڈیسائسو ملاقات ہوگی. صرف اس تناظر میں نہیں، بہت سارے آگے اور ڈائمینشنز کے تناظر میں بھی، کیونکہ وی آر ڈیفینیٹلی ایوری بڈی از ایکسپیکٹنگ کہ اس کا اب ایک لانگ ٹرم سولوشن پہ کیا امپیکٹ. اور انہوں نے کچھ اسرائیل کے حوالے سے بات کی، نیتن یاہو کے حوالے سے بات کی. بالکل، وہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی لبنان پر حملوں کی وجہ سے پریشانی تھی. اسرائیلی وزیر اعظم کو سختی اور غصے سے بمباری سے منع کیا ہے. مزید کیا کہا یہ آپ کو سناتے ہیں. Itself has gone very well, but if it happens, it could happen like over the weekend. Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open, and it'll open up
quickly, and we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard. ایک اور اہم بیان آپ کو بتا دیتے ہیں، واشنگٹن سے رابطہ ابھی ٹوٹا نہیں، لیکن مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی، حالیہ مسودے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی لبنانی میڈیا سے یہ گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف امریکہ کو حملے کی اجازت دینے والے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا، یہ انہوں نے کلیئر بتا دیا ہے۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ کویت اور بحرین ایران پر حملوں میں براہ راست ملوث ہیں، انہیں بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا بھی ایک بیان سامنا ہے، وہ بھی کوئکلی شامل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ امریکہ سفارتکاری سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتا ہے اور اسے حد سے تجاوز نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ایک بیانات کی اپنی ایک جنگ چلتی ہے اور ایسے میں جو سچویشن ہے اس میں اس طرح کے اسٹیٹمنٹس بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو جی، صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ سیز فائر برقرار رکھنے کے حامی ہیں اور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا یہ دعویٰ ہے۔ امریکی اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے معاونین سے ایران جنگ پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران امریکی فوجوں کو ہلاک کرتا تو وہ تب اس سچویشن میں سیز فائر ختم کرنے پر غور کریں گے، یعنی کہ اگر سچویشن مزید ٹینسڈ ہوگی تو غور کیا جائے گا سیز فائر ختم ہو، لیکن ابھی تک شکر ہے کہ جو سیز فائر کی سچویشن ہے وہ برقرار ہے اور امریکی صدر بھی اس حق میں نظر بالکل۔ اگر ہم بات کریں تو ٹرمپ کی ہچکچاہٹ سے لگتا ہے کہ وہ بڑے تنازع سے بچنا چاہتے ہیں اور محدود نوعیت کے آپریشنز پر بھی اتفاق کرنا پہلے بھی ہم نے دیکھا نا کیتھرین، دیکھیں وہ کر کے بھی دیکھ لیا، دیکھیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کوئی اس طرح سے رسپانس نہیں ملا جس طرح سے وہ چاہتے تھے، کیونکہ حل صرف اور صرف مذاکرات میں ہے نا۔ اب اگر لیٹس سے کہ خدا نہ خواستہ اگر سیز فائر کی چیزیں اینڈ اپ ہوتی بھی ہیں تو دوبارہ سے اگر اللہ نہ کرے وہ سچویشن ٹینسڈ ہوتی ہے تو پھر آپ کا وہ مذاکرات کا جہاں پر آج آپ کھڑے ہیں آپ اس سے بھی 10 قدم پیچھے چلے جائیں گے۔ تو دیٹس ہاؤ کہ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے جو آرا ہے ان کی جو اپنی پارٹی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ریزولوشن کی بات کی ہے، وہ یہی آرا شامل کرتے ہیں کہ بہتری اسی میں کہ سیز فائر رہے اور معاملات نیگوسیشنز کی جانب بڑھیں۔ تو جی یہ تھے ایک مشرق وسطیٰ سے جڑے کچھ معاملات جیسے کہ ہم روزانہ ہی آپ لوگوں کو اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں شارع قراقرم پر پچن کے مقام پر بجلی کی بندش کے خلاف دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا دھرنا دیا گیا تھا اور انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات ہوئے، جس کے بعد مظاہرین نے 12 گھنٹے بعد، یعنی کہ 12 گھنٹے تک یہ جو دھرنا تھا، احتجاج کا سلسلہ تھا، وہ جاری تھا اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے چونکہ راستے بند تھے، یہ بھی پرابلم ہو رہی تھی، تو بہرحال اب راستہ کھول دیا ہے اور دھرنے کے باعث سیاحوں کی سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں اور کافی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اب سچویشن کچھ بہتر ہے، دھرنا ختم کر دیا بالکل۔ اور اگر ہم ٹینس سچویشن کی بات کریں جو لوگوں نے فیس کی، جو سامنے آئی، اس میں مشتعل مظاہرین کے پتھراؤ سے متعدد سیاح زخمی ہوئے تھے۔ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا، وہ تو جا رہے تھے اپنے ایک بالکل، لیکن اگر ہم فوٹیج دیکھیں نا تو فوٹیج میں بھی ہم عوام کا جمع غفیر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی، لیکن السما پر خبر چلی تو انتظامیہ بھی پھر حرکت میں آئی جناب اور مظاہرین سے مذاکرات کیے گئے، پھر شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے کھلنے پر سیاحوں نے اظہار تشکر بھی کیا۔ تو یہ بہرحال سچویشن تھی ایک اوور آل، اور اس حوالے سے تو چلے اچھا ہو گیا کہ راستہ کھل گیا اور دھرنا ختم ہو گیا۔ لیکن جی اور کیا کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ ہے کچھ موسم کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے موسلادھار بارش، اولے بھی برسے، گرمی کی جناب چھٹی ہو گئی ہے اور موسم ہو گیا ہے بہت سہانا۔ تو مزید بات کر لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد سلیمی بتائیے گا موسم کیسا ہے جی؟ انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ اچھے موسم کو؟ جی اسلام آباد میں صبح سویرے جو ہے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے اور یہ اچانک سے یہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F8 F9 اور اسی طرح جو G9 اور G8 سیکٹر سمیت جو ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں موسلادھار بارش ہوئی اور بارش سے پہلے ژالہ باری کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ ایک تیز آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور یہ
काफ़ी देर तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे ना सिर्फ गर्मी का जोर टूट गया है बल्कि मौसम भी खुशगवार हो गया है। और अभी भी अगरचे ये बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन अभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम खुशगवार है। तो बेहजाद साहब आप भी फिर चाय बनाएं, अच्छे से नाश्ता करें, मौसम एंजॉय करें और थैंक यू आपने अपडेट। जी नाज़रीन, तो अब बात करते हैं कराची के मसाइल की। अव्वल तो कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में इंतज़ामिया की जो सुस्ती है वो बेमिसाल है। ऐसी तो मिसाल शायद ही कहीं मिलती हो। और अगर कहीं अल्लाह अल्लाह करके काम शुरू कर भी दिया जाए तो उसमें ताख़ीर का खुमियाजा भी अवाम को ही भुगतना पड़ता है। यानी कि अवाम लिटरली वहाँ पर कैथरीन ये दुआएं करते हैं कि काश यहाँ काम शुरू ही नहीं हुआ होता। तो ऐसे ही हुआ है जी जैकब लाइन गुलशन ज़हूर में, जहाँ इंतज़ामिया ने अपडेट करने के लिए अच्छे भले बरसाती नाले को तोड़ डाला है और अब दोबारा तामीर करना भी भूल गई है, जिसके नतीजे में हो ये रहा है कि अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये बात याद रहे कि मानसून भी सर पर आपके खड़ा है। और अक्सर शिरीन मैंने मोस्टली कराची के मसाइल ही सुने हैं। तो खैर इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा समा शाहनवाज कादरी उसी मुकाम पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शाहनवाज कादरी, बताइएगा आप किस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल बरसात सर पर है और जो बरसाती नाले हैं वो ऐसी कंडीशन में है कि वो पानी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मैं इस वक्त जैकब लाइन की उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ 1 साल पहले बरसाती नाले को तामीर करने के लिए तोड़ा गया था, लेकिन अब 1 साल गुजर चुका है। कि नाले की आप हालत देख रही होंगी कि अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो आपको नज़र आएगा कि नाले के अंदर जो है सिर्फ पानी, और आपको जो सामने लाखों रुपए मालियत के पाइप नज़र आ रहे हैं वो 1 साल से यहाँ पर ऐसे ही पड़े हैं और जो इंतज़ामिया है वो इसको तामीर नहीं कर रही। यहाँ के जो मकी हैं वो ये कहते हैं कि ये नाला बिल्कुल परफेक्ट था, इसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर तोड़ दिया था तो उसको बना दिया जाए, वरना इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो बारिश आनी है, लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं वो अक्सर गिर जाते हैं। यहाँ पर लाइट नहीं है, अक्सर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर गिरे हैं। लोगों ने बर वक्त उनको निकाला है। मोटरसाइकिल सवार गिर जाते हैं, उनको निकाला जाता है, वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पानी की जो निकासी थी वो भी अब रुक गई है, गटर बहने लगे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि इस नाले को बंद कर दिया गया है, चौक कर दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर जो है जो शहरी हैं वो खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इसको बनवाया जाए। उन्होंने वोट दिए थे। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो शहरी तो डेफिनेटली परेशान होंगे, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शाहनवाज कादरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल जी, आगे क्या है हमारे पास सब बजट है और जैसे कि बजट में सूबों के तरक्याती मंसूबे ख़त्म किए जा रहे हैं और कराची का बजट तो वैसे ही शहर पर नहीं लग रहा, ये सबसे बड़ा मसला है। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि लाखों और ये बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ एक आदमी, बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। शहर तबाह हो रहा है। सवाल यही है जो हर शहरी करता है कि जिम्मेदार आखिर है कौन? रिजवान आलम ने इस पर बड़ी मुफस्सिल अंदाज में बड़ी मेहनत के साथ रिपोर्ट तैयार की है। तो आइए जरा उन्हीं की रिपोर्ट में जानते हैं शहरियों का क्या कहना है और आखिर जिम्मेदार कौन है। ये है शादमान, अंडा मोड़, कलंदरिया चौरंगी और नॉर्थ कराची, जहां गढ़ों में कहीं कहीं बराए नाम सड़कें भी हैं। गंदगी, कचरे के ढेर और गिलाजत का वो हाल है कि अल-अमान अल-हफीज। ये जब उठता है ख़ास तौर पे तो अंदर मस्जिद, चाहे फजर की नमाज पढ़ो, किसी भी वक्त की पढ़ रहे हो, आप नहीं पढ़ सकते, आप सांस नहीं ले सकते यहाँ पे। ये कैसी नालायक गवर्नमेंट है, कैसा मेयर है, कोई काम नहीं कर सकते, छोड़ दे उदा, किसी और क्या वाले करे। मुख्तलिफ जगहों पे सड़कों की ग्रीन बेल्ट्स अब तक आलाइशों और गंदगी से अटी पड़ी हैं। सड़कों की हाल सामने कलंदरिया चौक, कोई रोड ऐसा नहीं है आप गाड़ी लेके जा सके सही तरह। आप मरीज को ले जाए, रास्ते में जाते हुए डिलीवरी हो जाएगी, ऐसे रोड है ये। इलाके के अस्पताल, पार्क्स और मसाजिद तक सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल की जद में है। पानी बहरान ने शहरियों की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी है। पानी वगैरह हमारे लिए नसीबों में नहीं है, नलकों में, बाकी है टैंकरों में हमारे लिए महफूज है। शहरी कहते हैं मेयर मुर्तजा वहाब का कराची सिर्फ शाहराह फैसल, क्लिफ्टन और डिफेंस तक महदूद है। माशी माहिरीन का कहना है कि 2010 के NFC अवार्ड से लेकर अब तक कराची को 3,360 अरब रुपए के उसके जायज़ हक से महरूम रखा गया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। तो जनाब, इसी से मिलती जुलती एक और जगह, एक और सूरत हाल आपको बताएंगे जिसमें भी वादे बहुत किए गए लेकिन काम वहाँ पर भी सिफर रहा।
लियारी की अहम तरीन सड़क खंडर में तब्दील हो गई। 7 किलोमीटर तवील मिर्जा आदम खान रोड शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन गई है। इलाका मकीन वही सवाल करते हैं जो हर शहरी पूछता है, हर शहरी सवाल करता है कि आखिर ये सड़क कब बनेगी। यही एक बुनियादी उनका एक सवाल है। खुर्शीद आलम से जान लेते हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ देखा है, वहाँ के शहरी क्या कहते हैं, इंतजामिया के लिए क्या राय रखते हैं। लियारी की मशहूर मिर्जा आदम खान रोड अब सड़क कम और खंडर ज्यादा दिखाई देती है। धोबी घाट से शुरू होने वाली 7 किलोमीटर तवील शाहरा जगह जगह टूट फूट का शिकार है। कचरे के ढेर भी शहरियों का मुकद्दर बन चुके हैं। मेयर हैं वो मालिक हैं एक तरह के कराची के, लेकिन उनके बस में नहीं है, ये पता नहीं उनके पास पावर नहीं है। एक डमी किस्म के मेयर हैं जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अहले इलाका और मिर्जा आदम खान रोड की रिहायशी आवाम के लिए यहाँ बहुत बड़ा अजाब बन चुका है। हम बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार हैं। जो आने जाने वाले मुसाफिर है वो तो कल्टी हो रहे सीधा, और सीधा ये एक लाए में जा रहे। वो मेयर साहब आते हैं इधर गश्त करते हैं फिर चले जाते हैं, उसके किराए वाले भी भाग जाते हैं। खस्ताहाल सड़क पर सफर शहरियों के लिए आजमाइश बन चुका है। लियारी के अवाम का कहना है कि पीपल्स पार्टी लियारी को पेरिस बनाए ना बनाए, मिर्जा आदम खान रोड जरूर बना दे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खबर वही अंदाज ने हमें गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान सजने में 3 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। गिलगित में भी उम्मीदवार वोटर्स का मनाने के जतन कर रहे हैं और गिलगित में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों की बड़ी रैली और कॉर्नर मीटिंग शेड्यूल हैं। बिल्कुल, तो मुतादिद जलसे भी होंगे। नुमाइंदा समाज टिक्का खान सानी इस वक्त गिलगित में ही मौजूद हैं, मुसलसल हमें अपडेटेड रखे हुए हैं। टिक्का, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइएगा जी, कैसी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और कौन कौन से जलसे हैं जो कि आज के लिए स्केड्यूल्ड हैं सियासी जमातों की जानिब से। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि इलेक्शन जो है वो 7 जून को होने जा रहा है और सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं इंतखाबी मुहिम में। जुमे की रात तक इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी। आज जुमे रात है तो यूँ समझें आज और कल का दिन बाकी है। इस हवाले से तमाम सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि पावर शो हो, कॉर्नर मीटिंग्स हो, हो जलसे हो, जुलूस हो, और इन 2 दिनों में ही जोड़ तोड़ भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे सियासी कायदीन यहाँ पहुँचे हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में और ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान। जहाँ तक रैलियों की बात है तो आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी रैली जो है वो फ़तेहुल्लाह जो कि गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं और इस हल्के के उम्मीदवार भी हैं GB2, उनकी क़यादत में जगलोट से गिलगित तक मीलों दूर जो रैली निकाली जाएगी और इसमें तमाम जो हल्के के लोग हैं, हल्के के वोटर सपोर्टर्स, बाकी पार्टी कायदीन इस पे शरीक होंगे। पार्टी परचमों की बहार होगी और यहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद इख्तितामी खिताब भी होगा और साथ ही मुस्लिम लीग नून के कायदीन जो है वो भी पहुँच चुके हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की क़यादत पे यहाँ पे एक मीटिंग होगी। उसके बाद इसी रोड में थोड़ा सा एयरपोर्ट चौक आगे जो मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटरी इलेक्शन ऑफिस है उसमें सेक्रेटेरिएट, उसके बाहर जलसा होगा। और इस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत भी यहाँ पहुँच चुकी है। बहुत सारे MNAs हमने देखे जो गिलगित में मौजूद हैं, तो आज उनका भी रैलियाँ, मीटिंग, इसके साथ साथ आखिरी जलसा इसी शहर में होगा। यूँ भरपूर तैयारी हो रही है, आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग कर कर के हमारे गलों की क्या सूरत हाल है। और लेकिन यहाँ है कि लोग रैलियाँ, जलसे, कॉर्नर मीटिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि आए दिन मज़ीद एक्टिविटी बढ़ रही है। पुलिस भी यहाँ पहुँच रही है जो दूसरे शहरों से मंगवाई गई थी और 10,500 से ज़्यादा नफरी जो है वो अजाफी मंगवाई गई है और वो भी इलेक्शन ड्यूटी पर ममूर होगी। इस तरह दिन भर की एक्टिविटी आज होंगी और कल तक होगी। उसके बाद फिर सिर्फ जोड़ तोड़ और आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते होंगे। जी ठीक है, बड़ा तफसीलन टिक्का खान सानी आपने हमें अपडेट किया और बिल्कुल आपकी आवाज़ से हमें महसूस हो रहा है, हम फील कर पा रहे हैं कि समा ने ये जो महाज संभाला हुआ है, हमारे रिपोर्टर्स ने जो महाज संभाला हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त पहले वोट से लेकर नतीजे तक का इंतखाबात के वाले से मुसलसल समाप्ति नाज़रीन को अपडेटेड रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन टिक्का खान सानी। आप सहाफ़ती जिम्मेदारी तो निभाएं लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी रखें, आगे इंतखाबात के बाद भी आपसे बड़ा काम लेना है हमने। तो जी, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में
میں 3 روز باقی ہیں اور انتخابی سرگرمیاں کافی عروج پر پہنچ گئی ہیں. جیسے کہ ٹکا ابھی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے, ہم دیکھ بھی پا رہے تھے ان کے عقب میں جو مناظر ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں بالخصوص گلگت سے لے کر دیامیر اور خضر تک سیاسی سرگرمیاں اب ظاہر تیز ہو گئی ہیں کہ صرف 3 دن رہ گئے ہیں اور مضبوط امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. یہ جذبہ پاکستان کا استحکام ہے, یہ جوش ہماری ہمت کا پیغام ہے. گلگت بلتستان کے انتخابی میدان میں گہما گہمی عروج پر. دیامیر کی شاہراہوں پر نکلتے قافلے, گلگت کے انتخابی دفاتر میں گونجتے نعرے اور خضر میں جاری سیاسی سرگرمیاں انتخابی ماحول کو گرما رہی ہیں. گلگت میں استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں جشن کا سماں ہے. کارکنان پرجوش ہیں. GBA2 سے IPP امیدوار فتح اللہ خان بھی جیت کے لیے پر امید دکھائی دے رہے ہیں. تھمز اپ فار IPP, تھمز اپ فار عبدالعلیم خان. عبدالعلیم خان صاحب کے لیے بہت بڑا سرپرائز پاکستان کی پوری قوم دیکھے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیاسی مضبوط ہیرے دیے ہیں اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بھی ہمارا ایک ہیرا ہے اور یہ الیکٹیبل ہے. GBA 16 دیامیر 2 میں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار عتیق اللہ ایڈوکیٹ کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے. پچھلے 15 سالوں سے 20 سالوں سے ادھر مسلم لیگ نون نے ایک عوام کے اوپر ظلم سٹارٹ کیا, لوگوں کے اوپر ظلم کیا, تو اس وجہ سے اس دفعہ IPP جیت کر, عتیق اللہ ایڈوکیٹ جیت کر, یہ جو عوام کے ساتھ جو ظلم کیا, اس ظلم کو خاتمے کے لیے ہم نے عتیق اللہ ایڈوکیٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں. ادھر ضلع خضر میں بھی سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے. تینوں حلقوں میں مضبوط امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار خان اکبر خان کا کہنا ہے ان کا اصل مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے اور وہ اس بار مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے. انشاءاللہ ہم بڑی مارجن کے ساتھ پیپلز پارٹی ہی ہمارے مقابلے میں سامنے آئے گی, تو انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کو بھی کافی بڑی مارجن سے جو ہے نا شکست دیں گے اور ہم جیت جائیں گے. انتخابی مہم کے آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہی مختلف جماعتوں نے اپنی سرگرمیاں مزید تیز کر دیں. منظر شگری, سما, گلگت بلتستان. گلگت بلتستان کے الیکشن میں چند حلقوں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. اگر بات کی جائے گلگت کی تو ضلع کو 3 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے. GBA1 میں استحکام پاکستان پارٹی کے سلطان رئیس کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ اور مسلم لیگ نون کے شفیق الدین سے ہوگا. GBA2 کے نتائج پر سب کی نظر ہے. یہاں سابق وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر حفیظ الرحمان قسمت آزمائی کر رہے ہیں. یہاں پر پیپلز پارٹی کے جمیل احمد اور IPP کے فتح اللہ بھی میدان میں ہیں. GBA3 میں پیپلز پارٹی کے آفتاب حیدر, مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر محمد اقبال اور استحکام پاکستان پارٹی کے محمد شفیع خان الیکشن لڑیں گے. لاہور میں صبح سویرے موسم ہلکا سا ابر آلود تھا, تاہم اب دھوپ نکل آئی ہے. محکمہ موسمیات نے آج بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے. مزید بات کر لیتے ہیں انس ظفر سے. جی انس, بتائیے گا. جی, اس وقت لاہور کا موسم معتدل محسوس کیا جا رہا ہے. شہر کا موجودہ ٹیمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج دن کے اوقات میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. گزشتہ روز شہر میں ہونے والی بارش کے بعد موسم میں کافی تبدیلی آئی ہے. درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی آئی ہے اور گرمی کا زور بھی ٹوٹا ہے. محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا ہے کہ لاہور میں آج دن کے اوقات میں 45% تک بارش کے امکانات موجود ہیں اور دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا. جی صحیح, اپڈیٹ سے لیے شکریہ آپ کا. تو جناب, حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ امور پر اختلافات برقرار ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی جعلی رہنماؤں کو رام نہ کر سکے. دوسرے روز کے مذاکرات میں بجٹ سے متعلق صوبائی امور پر اختلافات تو ختم نہ ہوئے, البتہ بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کی تجویز پر اتفاق ہو گیا ہے. یہ بس ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی. مذاکرات کا اگلا دور بلاول بھٹو زرداری کی گلگت بلتستان سے اب واپسی پر ہوگا, جس کے بعد اب دیکھنا ہے کہ جی معاملات آگے کس جانب بڑھتے ہیں. آئندہ مالی سال کے PSDP میں پاور ڈویژن کے 48 منصوبے شامل ہوں گے, جس میں 3 نئے منصوبے بھی ہوں گے. 48 منصوبوں کے لیے 91 ارب روپے رکھنے کی تجویز آئی ہے. نئے منصوبوں کے لیے 4 ارب روپے سے زائد کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز ہے. 500 kV لاہور نارتھ گریڈ اسٹیشن منصوبے کے لیے 70 کروڑ روپے مختص ہوں گے. NTDC ٹرانسمیشن سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے 3 ارب رکھے جائیں گے.
दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए 10.8 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सुखी किनारी हाइड्रो पावर मंसूबे की ट्रांसमिशन के लिए 3 अरब की तजवीज़ है। मोहम्मद डैम की बिजली कौमी ग्रिड तक लाने के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। मुल्तान कंपनी में बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेहतरी के लिए 3 अरब रखे जाएंगे। इस्लामाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए 9 अरब 32 करोड़ से जायद रकम मुख्तस की गई। सिंध के 10 अजला में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर करने के लिए 2 अरब 91 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि महंगाई के तूफान ने दिहाड़ीदार मजदूर की जिंदगी अजीरन कर दी है। फैसलाबाद में पावर लूम्स के मजदूर दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन बढ़ते अखराजात के बायस 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल होता जा रहा है। अब नए बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं नईम कैसर अपनी रिपोर्ट में। चालीस 40,000 तनख्वाह गवर्नमेंट ने की है, हमें 25 से 30,000 तनख्वाह मिल रही है, लेकिन उस पे अमल दरामद करवाना गवर्नमेंट का काम है। समझ नहीं आती फिर कागजाती कार्रवाई क्यों करते हैं। जिस तरह मरियम नवाज साहबा ने CCD बनाई गई, पैरा फोर्स बनाई गई, हमारे लिए भी कोई अदारा बनाया जाए, हमारे लिए भी कुछ फोर्स बनाई जाए। फैक्ट्री में आए दिन मजदूर को निकाला जा रहा है, बेरोजगारी है, समझ नहीं आ रही क्या करें। 10,000 बिल घर का आ जाता है, 10-15 हज़ार रुपया रेंट मकान का, बच्चे हैं कहाँ तालीम दिलवाएं। 70 से 80 हज़ार तनख्वाह कम से कम उजरत हमारी की जाए। 40 साल इस पावर लूम से मैं बसता हूँ, आज तक मुझे सोशल सिक्योरिटी कार्ड तक नहीं मिला, और हमारी तनख्वाह जो है 40,000 का ऐलान किया तो हमें 30 मिला है। हम तो तभी बजट को मानते हैं ना कि हमारी तनख्वाह में भी जो इतना इजाफा हो वो हमें मिले। हमारे लिए वो कोई बजट नहीं है जो हमारी तनख्वाह पर अमल ना हो। प्रोग्राम खबर वही अंदाज में एक बहुत अहम इशू पर नाज़रीन आज हमने बात करनी है। ख़वातीन घरेलू तशद्दुद समेत मुख्तलिफ नौइयत के जराइम का शिकार होती हैं। पंजाब में अगर बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा ख़वातीन ने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से रब्ता किया है। और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं, नुमाइंदा समा जहांगीर खान से बात कर लेते हैं। जी जहांगीर बताइए। जी 2024 से पहले की बात की जाए तो ख़वातीन के साथ होने वाले जराइम के मुकदमात के इंदराज, मुलज़िमान की गिरफ़्तारी और तफ्तीश की ज़िम्मेदारी सिर्फ पंजाब पुलिस की थी, लेकिन अप्रैल 2024 में ख़वातीन के साथ होने वाले जराइम की रोकथाम के लिए वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया और 2 साल के दौरान वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन पर 10,17,000 से ज़ायद ख़वातीन ने कॉल्स की और अपने साथ होने वाले जुल्म ज़्यादती के बारे में आगाह किया, जिस पर 9,27,000 से ज़ायद केसेस को निपटाने का दावा सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से सामने आ रहा है। अब तक ख़वातीन की इन शिकायात पर 86,337 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज करवाया जा चुका है, जबकि मुलव्विस मुलज़िमान की गिरफ़्तारी भी अमल में लाई गई है। इसके अलावा पोस्ट FIR फॉलो अप सर्विस भी वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की जानिब से मुतारिफ़ करवाई गई, यानी अगर किसी खातून ने घरेलू तशद्दुद की शिकायत की और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो उस मुकदमे का फॉलोअप क्या होगा, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, मुलज़िमान की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई या नहीं, इस हवाले से तमाम तर फॉलोअप जो है वो मुतासरा ख़वातीन को भी दिया जाता रहा और मुतलका पुलिस हुकाम को भी इस बारे में आगाह किया जाता रहा है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मुकम्मल तौर पर ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादती, घरेलू तशद्दुद, हिरासानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। जी तो जनाब, ख़वातीन पर तशद्दुद के इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट शुएब सुहेल साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद रोकने के लिए कौन से क़वानीन नाफिज हैं और इनकी अहम दिफ़ात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया कैथरीन। लाकानूनियत, अदम बर्दाश्त ने जहाँ पर बहुत से जराइम को जन्म दिया है, उन्हीं में से एक संगीन जुर्म जो है ये घरेलू तशद्दुद है। बिल्कुल ऐसा ही है। वफाकी और सूबाई लेवल पर तो इस पे बहुत सारी कानून साजी मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर जो बतौर एज ए टेस्ट के तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2026 को जो है ना वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट भी है और इसके अंदर जो प्रीवियसली डेवलपमेंट ऑफ लॉ है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतर शक्ल में जो है ना वो सामने आई है। अगर हम घरेलू तशद्दुद की बात करें तो बुनियादी तौर पे एक ही घर के अंदर रहने वाले
جو کہ آپس میں ریلیٹیو ہوں کسی بھی صورت میں میرج کے ساتھ یا بلڈ ریلیٹیو، تو یہاں پر جو ہے وہ گھریلو تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس کا کویشچن جو ہے نا وہ ارائز ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بیسیکلی اس کے اندر جو اہم دفعات شامل ہیں. اگر ہم بات کریں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026 کی، تو اس میں سیکشن 6, 7, 8, 9 یہ بہت اہم دفعات ہیں، جس کے اندر شامل ہے پروٹیکشن آرڈر. اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا تشدد ہوا ہے، جسمانی، سائیکولوجیکل یا پھر سیکشول ابیوز ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ پروٹیکشن آرڈر لیا جا سکتا ہے. ریزیڈنس آرڈر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب میاں بیوی یا جو بھی گھر کے اندر رہنے والے ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو جو مالک ہوتا ہے وہ دوسرے کو باہر نکال دیتا ہے. تو ریزیڈنس آرڈر بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس سے گفتگو نہیں کرے گا، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بلکہ باقاعدہ. تو سہیل صاحب یہ بتائیے کہ پھر گھریلو تشدد کے مقدمات میں ثبوت کی پھر کون سی اقسام عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ دیکھیے میڈیکل ایویڈنس جو ہے وہ سب سے بنیادی جو ہے وہ ایک سورس آف ایویڈنس ہے. دوسری جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو پروف ہو، مثال کے طور پہ تصاویر موجود ہوں اس تشدد کی، تو وہ بھی ایز اے بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے عدالت میں. اور عدالت میں یہاں سے مراد ہے فیملی عدالت عام طور پہ، کیونکہ یہ فیملی عدالت میں جی بالکل. اور اسی طریقے سے جو دوسرے ثبوت ہیں اس کے اندر چشمدید گواہ بھی کوئی پیش کیے جا سکتے ہیں. جو گھر کے اندر باقی رہنے والے افراد ہیں، اگر انہوں نے دیکھا ہے چشمدید گواہ ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا دیز آر دا فارم آف ایویڈنس جس کو پھر کورٹ پرکھے گی اور اس کے اوپر ایکشن لے گی. اچھا سہیل صاحب، ایویڈنس کے بعد جو مرحلہ آئی تھنک ہوتا ہے وہ سزا کا بھی ہوتا ہے. تو اگر گھریلو تشدد ثابت ہو جاتا ہے کسی صورت میں، ملزم کو قانون کے تحت کیا سزائیں دی جاتی ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا بتائیے گا کہ قانونی نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں اس پر؟ قانونی نتائج کن کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں؟ جو ڈیفینڈنٹس ہیں. بالکل. اوکے، دیکھیے اس کے اندر جو سزائیں ہیں نا وہ دو قسم کی ہیں. ایک تو کورٹ فائن بھی کر سکتی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو امپریزن بھی کیا جا سکتا ہے. اگر امپریزنمنٹ کی بات کریں تو 6 ماہ سے 2 سال تک جو ہے نا وہ امپریزن کیا جا سکتا ہے. اور سزائیں میں 20,000 سے 3 لاکھ تک کے جو جرمانے ہیں وہ شامل ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب جس سے جو بھی کلپریٹ ہے اگر وہ پروف ہو جاتا ہے تو اس سے یہ تمام چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں. اور بلکہ جو پٹیشن فائل کی جاتی ہے اس کے اندر اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیسرے کردار تک پہنچایا جائے. اچھا ہم تھوڑا سا نا یہ بھی ایڈ آن کر دیجئے کتنا اسپیڈی پروسیس ہوتا ہے یہ، کیونکہ بہت ساری خواتین تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریزسٹنس کی جانب سے بھی رہتی ہے کہ نہیں ہم کیسے یہ چیز لے کر جائیں کورٹ تک. تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے اسٹیپ سے لے کر ٹل دی اینڈ کیا ایک پراپر آسان الفاظ میں پروسیجر ہوتا ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ آن کیجیے گا کہ گھریلو تشدد کے متاثرین کو اگین وہی بات پروٹیکشن آرڈر، رہائش کے حق، یا اگر ہم یوں کہہ دیں کہ مالی معاونت کے حصول کے لیے پھر کون سے قانونی اقدامات کرنے ہوتے ہیں؟ کیا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کے 2 طریقہ کار ہیں اور یہ دونوں بڑے اہم ہیں. ایک تو اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو یہاں پہ وومن پروٹیکشن آفیسر موجود ہے، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. ان کے تھرو جو ہے نا وہ آپ یہ پروٹیکشن آرڈرز، ریزیڈنس آرڈر یا مالی معاونت کو جو ہے نا وہ انفورس کروا سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کریں گے، کورٹ دوسری پارٹی کو نوٹس کرے گا، اور اگر دوسری پارٹی نہیں اپیئر ہوتی تو اس کے علاقے کے مجسٹریٹ کو جو ہے نا وہ ڈائریکشن دے گا کہ اس کو ریپرزینٹ کیا جائے بیفور دس کورٹ. کورٹ دوسری پارٹی کا موقف سنے گا اور یہ سمری مینر میں جو ٹرائل ہے نا اس کو کنکلوڈ کیا جائے گا. اور عام طور پہ جو ہے وہ 6 ماہ جو ہے نا وہ میکسیمم اس کا ٹرائل پیریڈ ہے جس کے اندر اس نے کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے. صحیح. تھینک یو ویری مچ. ایڈوکیٹ شعیب سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا اور آسان الفاظ میں بہت ساری یہ وہ لیگل چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ناظرین تک بڑی آسان الفاظ میں پہنچا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ 4 دہائیوں سے پوری دنیا میں پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے والے عبدالجلیل معروف ہم سب کے فیوریٹ چاچا کرکٹ نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. اور کرکٹ کے سنگ زندگی کیسے گزاری نمائندہ سما قادر خواجہ کو انٹرویو میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے. آئیے ہم بھی سنتے ہیں، آپ کو بھی سناتے ہیں.
जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चाचा क्रिकेट, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराया है और तकरीबन 4 दहाइयों से पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ चाचा क्रिकेट मौजूद हैं, जो बिलाकर आज जो है वो ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाना है और आज आखिरी मैच है जिसमें वो चेयर लीडिंग करेंगे। चाचा जी, कैसे ख्याल आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस क्रिकेट के ही हो गए हैं, कैसे आया जज्बा ये वाला पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट करने का? जितने भी हमारे फ्लैगमैन हैं उनमें चाचा क्रिकेट एक ऐसा जो है ना फ्लैगमैन है जो A to Z क्रिकेट को समझता है, जिसने 69 में सियालकोट से कज़ाफ़ी स्टेडियम आके पहला मैच जो टेस्ट इंग्लैंड का और पाकिस्तान का देखा। लेकिन इतनी बड़ी शोहरत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी कि दुनिया भर में पाकिस्तान और इस्लाम की पहचान बन जाएगा, तो ये अल्लाह का करम है। चाचा जी, हमने बड़ी मर्तबा आपके वाक़यात सुने कि आपने घर बेच के जो है वो आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सपोर्ट करने गए हैं, तो घर बेच के गए हैं सपोर्ट करने, क्रिकेट से मोहब्बत तो है, घर वाले नहीं नाराज़ होते थे? जो मैंने आखिरी जो है ना घर बेचा ना 99 में वर्ल्ड कप देखने के लिए, तो जो मेरी जो है ना वाइफ थी उसने मुझे हौसला दिया कि आपने सारी ज़िंदगी अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है, वेलफेयर के काम किए हैं और आपका मिशन इतना अजीम है, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जो है ना कामयाब करेगा। अच्छा जी, सैकड़ों मैचेस आपने कवर किए, उसके बाद चेयर लीडिंग की, वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराया, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया, कौन सा ऐसा लम्हा यादगार है, कौन सा ऐसा मैच यादगार है जो आपको कभी नहीं भूलेगा? सारी 500 से ज़्यादा मेरी एक थी कि जब भी मैं रिटायरमेंट लूँ 500 से ज़्यादा मैंने मैच देखे हों, तो वो 500 में क्रॉस करके रिटायरमेंट ले रहा हूँ। बड़े मैच हैं, जब मियांदार ने छिक्का मारा तो मैं शारजा स्टेडियम में था। मुझे सबसे जो है ना तारीखी मैच जिसको मैं कहता हूँ कि 2017 में जब हमने चैम्पियन ट्रॉफी का जो फाइनल जीता ओवल में, तो वहाँ भी मैं मौजूद था। वन टाइम मेरा पाकिस्तानी टीम में फेवरेट प्लेयर कौन रहा है, तो मेरा ये होता है कि किस प्लेयर की वजह से पाकिस्तानी टीम ज़्यादा मैच विन की है, तो वो तो मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वसीम अकरम है। और इस वक्त अगर मैं चाहूँगा जो एक आइडियल मेरा प्लेयर है वो विराट कोहली है, कि जिसको आप मैच विनर बैट्समैन कह सकते हैं। इस तरह अभी मोहम्मद यूसुफ के बाद या इंजमाम के बाद सईद अनवर के बाद कोई ऐसा प्लेयर जो नज़र नहीं आता जो मैच विनर हो सके। क्रिकेट से जो है ना इंटरनेशनल मैचों से दूर हो रहा हूँ, बाकी जो है ना ये लोकल मैच में मैं जाता रहूँगा। और जो लोग अगर मैं अभी कौम को भी थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ, फैमिली को भी टाइम देना चाहता हूँ, तो मेरा जो है ना सफ़र उसी तरह पाकिस्तान परचम लहराने का जारी रहेगा। But Chacha Cricket will always miss you.